بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو سلیم کے بوڑھے آدمی نے اسلام قبول کیا جو انتہائی مسکین تھے۔ ان کی خوراک کے بندوبست کا مسئلہ درپیش ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر دستک دی کہ مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیجیے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر سوالی آئے اور خالی چلا جائے، یہ تو ان کے باپ کی سنت نہ تھی۔ آپ دیدہ ہو گئی اور فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج گھر میں فاقے کا تیسرا دن ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، سائل کو خالی نہ جانے دوں گی۔ جاؤ میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض مسکین کو کچھ غلہ دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو چادر تھماتے ہوئے سارا ماجرا بیان کیا۔ سب کچھ سن کر شمعون کے دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی موجود ہیں، یقیناً یہ جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس مذہب کی اتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ وہ بے اختیار بولا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے ان کی چادر بھی انہیں واپس لوٹا دی کہ جگر گوشے رسول کی اس چادر کی تقدیس اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر چادر اور غلہ دونوں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ انہوں نے عجلت میں وصول کیا، فوراً غلہ پیسا، جلدی سے روٹیاں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ نو مسلم اعرابی جو بھوک سے نڈھال ہے اس کے حوالے کر دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو چکا تھا کہ ان کے تو اپنے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے عرض کیا کہ میرے آقا کی لخت جگر کچھ بچوں کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سلمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں لی، جا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو دی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آسمان کی سمت دیکھا اور رب سے التجا کی کہ باری تعالیٰ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسے راضی ہوا کہ انہوں نے بطول کے لقب کے عملی تفسیر بن کر دکھایا دنیا کو۔ وہ ہر حال میں راضی رہیں اور اللہ رب کریم نے انہیں اپنی رضا کے راستوں پر چلنے کا شرف عطا فرمایا۔ رب کی رضا کے بارے میں طارق جمیل صاحب کا ایک خوبصورت بیان سن لیں۔ سجدیاں تو نہ چکو، سجدیاں تو نہ چکو، یہ نماز معاف ہوندی کسے نو، میرے نبی دے نواسے نو معاف ہوندی، حسین نو کربلا چ معافی ہوندی۔ انہاں کہا نہیں میں سر دیونا ہے، میں نماز نہیں چھڑ۔ بھائیو، دنیا دے سارے کام کرنے، کسی دے مرن نال کوئی کام نہیں کھلوندے، حرام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دیونا، تکبر نہیں کرنا، وڈیائی چ نہیں پاؤنا، چھوٹے بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو۔